بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سوری پیغام، کچھ دیر بعد پیغام عیادت، فرمائی دعائے صحت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ عالمی کتب میلہ مسقط عمان میں مکتبۃ المدینہ کا بستہ، حضرت مولانا جان محمد نعیمی صاحب کی تشریف آوری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ حضرت شاہ امانت شاہ علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کی حاضری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ ابتداءً سوری پیغام ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا۔ آپ نے محمد اسلم اتاری سے عیادت فرماتے ہوئے ان کے لیے دعائے صحت کی، مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی اور پھر نبی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے محمد اسلم اتاری لانڈھی باب المدینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی امین نے آپ کا سوری پیغام نے ویڈیو میسج مجھے بھیجا۔ آپ تو بستر پہ ہاسپٹل میں، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے اسلام بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ یا اللہ، ان کو عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں، مدنی کاموں، صحتوں، راحتوں، عافیتوں، سلامتیوں، بڑی طویل زندگی عطا۔ ان کو، ان کے سارے گھرانے کو شاد و آباد رکھ، ان کی دینی خدمات قبول فرما، ایمان پر استقامت عنایت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلم بھائی، صبر و ہمت سے کام دیجیے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ نیکی کی دعوت سے مدنی پھول قبول کیجیے، صفحہ نمبر 323۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب مسلمان کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تو اس کی وہی نیکیاں لکھ جو یہ پہلے کیا کرتا تھا۔ اگر اسے شفا دیتا ہے تو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اور اگر اسے موت دیتا ہے تو بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ عارضی آفت دنیا سے تو دل ڈرتا ہے، ہائے بے خوف عذابوں سے ہوا جاتا ہے۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں، بھائی کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے؟ میں گناہگار کے لیے بے حساب مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اب سید نذیر کو بھی یاد کر رہے تھے اور غلام نبی دیوانے کو بھی یاد کر رہے تھے اپنے اس میں، اور کیا کہنا چاہتے تھے وہ بھی سمجھ رہا تھا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں حاضری دوں آپ کے پاس، اللہ کرے کوئی صورت بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری کا گزشتہ دنوں ٹنڈو آدم باب الاسلام سندھ پاکستان کا جدول رہا۔
آپ نے ڈاکٹر عبدالستار سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی، شخصیات اجتماع میں سنتوں بھرا بیان کیا، جبکہ شعبہ تعلیم کے تحت محمد زاہد کے گھر منعقدہ مدنی حلقے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے اور ایک تاج اسلامی بھائی کے گھر جا کر دعا فرمائی، مدنی منوں پر دم بھی کیا۔ وہ شخص جس کو مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہ واقعی بڑا امتحان ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع ملے اور وہ اپنے آپ کو بچا لے، توبہ کرے، اللہ سے ڈرے، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ مگر آج حال یہ ہے کہ نوجوان اپنی نوجوانی برباد کر رہے ہیں، آج برائی کے اڈے آباد ہیں، آج ان فلموں، ڈراموں، سوشل میڈیا نے، گندی تصویروں نے ہمارے نوجوانوں کو کدھر لگا دیا۔ ایسا نہ کرو، اپنی حفاظت کرو۔ یہ چند منٹ کی لذت، یہ برائی کہیں ایسا نہ ہو جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے۔ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچائیے۔ ایک بزرگ کو بہت بڑی عمر ہو گئی، 100 سال سے اوپر ہو گئے۔ کسی نے پوچھا آپ 100 سال سے بڑے ہو گئے ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، دانت بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، آپ بوڑھے لگتے ہی نہیں ہیں؟ بڑی پیارے جواب دیا، کہتے جوانی میں ان تمام اعضاء کو میں نے گناہوں سے بچا لیا، بڑھاپے میں رب نے میرے اعضاء کو بچا لیا۔ ان اعضاء کو گناہوں میں لگاؤ گے، ایسا نہ ہو بڑھاپے میں یہ اعضاء ہی تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اللہ نے یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان، یہ جسم اپنی عبادت کے لیے دیا ہے، اس کی نافرمانی کے لیے نہیں۔ اے نوجوانوں سنو، وہ شخص جس کو حسن و جمال مال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے آقا فرماتے قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار کیا ہوا سنو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کی والدہ کبھی کبھی اصرار کرتی، آج مسئلہ خود جا کر پوچھوں گی، تو آپ کہتے چلو، اپنی والدہ کو لے کر کیسے جاتی؟ آپ کا گھر میلوں دور تھا، اس جگہ سے جہاں وہ قاضی جو وائس تھا وہ رہتا تھا۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ اپنی والدہ کو خچر پر بٹھا کر عمر بن زر کے پاس لے کر جا رہے ہیں تاکہ اس مسئلے پر گفتگو کر سکیں۔ اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا جانتی تھی آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ لے کر جاتے، والدہ پردے میں رہ کر مسئلہ پوچھتی، وہ جواب دیتا، آپ اپنی والدہ کو پھر خچر پر بٹھاتے اور والدہ کو گھر تک لاتے۔ ایک موقع پر امام اعظم نے یہ نہ کہا کہ ماں تم جانتی نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، ساری دنیا میں میرا فتویٰ چلتا ہے، میں حنفیوں کا امام ہوں اور تم مجھے ایک خطیب کے پاس بھیج رہی ہو، مجھ پر یقین نہیں ہے۔ ماں سے الجھتے نہیں تھے، جو ماں کہتی تھی وہ مانتے تھے۔ میرا یہ تمام ذمہ داران جو بیٹھے ہیں نا، دعوت اسلامی کے بڑے بڑے ذمہ داران بیٹھے ہوں گے، بعد میں مجھے سنیں گے، کوئی افسر سنے گا، کوئی صاحب اقتدار سنے گا، کوئی بہت بڑا انجینئر سنے گا، ڈاکٹر سنے گا، بزنس مین سنے گا، جس کے تحت سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ گھر جا کر بولتے ہیں ماں میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، میں مینیجر ہو گیا ہوں، ارے میں نگران ہوں، میرے نیچے اتنے لوگ ہیں اور آپ مجھ سے اس طرح بات کرتی ہیں، پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں۔ ارے تم کچھ بھی بن جاؤ، اپنی ماں کے تم بیٹے ہی رہو گے، ماں کو نہیں کہنا میں کیا بن گیا ہوں۔ ارے جو بنا ہے وہ ماں کی دعا سے تو بنا ہے، اور ماں کو افسری دکھانے چلا ہے۔ ماں کے قدموں میں بیٹھ جا، اللہ اور بلندی عطا کر دے گا۔ ماں کو کبھی نہ کہنا کہ ماں میرا مقام یہ ہے، ارے ماں کا مقام ہم اس کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ آج حاجی ابیب کی آمد تھی، الحمدللہ بڑا مزہ آیا۔ دعوت اسلامی کا ہم شکریہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے ہم کو یہ بہت پیارا مدنی ماحول دیا جس میں ہم سنتیں سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کا پروگرام دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ منفرد مدنی خبر ہے عالمی کتب میلہ، جس میں لگی کتابوں کی نمائش۔ یہاں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا بستہ لگایا گیا، جس کا حضرت مولانا مفتی جان محمد نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دورہ کیا۔ اس موقع پر اپنے تاثرات بھی دیے۔ دلچسپ بات یہ ہے
کہ پاکستانی ہائی کمیشن نے اس اقدام دعوت اسلامی کو خوب سراہا۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو ماض البرق في الظلماء من إظام۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے مسقط میں جو یہ سالانہ کتب میلہ لگتا ہے، ہمیں بھی تقریباً 10-15 سال سے یہاں آنا ہوتا ہے کتابوں کے سلسلے میں، لیکن اس مرتبہ مکتبۃ المدینہ کا کی مسرت ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کی پوری نمائندگی ہو رہی ہے، اور یہاں عربی اور کافی سارے جو کتاب دیکھے اور الحمدللہ خوشی ہوئی۔ اور آپ نے جیسے سنایا کہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی وجہ سے باہر جتنے بھی جھنڈے لگے ان میں پاکستان کا جھنڈا بھی ہے الحمدللہ، تو پورے ملک کے لیے ایک ترجمانی بھی ہے آپ حضرات کی وجہ سے۔ ہمارا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جس طرح دعوت اسلامی کا فیض الحمدللہ پوری دنیا اسلام میں جو پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے اور اضافہ فرمائے، خاص کر کے امیر اہل سنت پیر طریقت مولانا محمد ریاض قادری صاحب کی جو خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان بارگاہ میں منظور فرمائے اور ان کا سایہ اللہ تعالیٰ دنیا اسلام پر بالخصوص کی سنت و جماعت کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ ایک بار پھر میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ مسقط میں مکتبۃ المدینہ کے نام کی وجہ سے الحمدللہ اس میں پاکستان کی جو ہے مسلمان کی بہت ترجمان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو شکر۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت كفا همت وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومغترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ مدنی چینل کا خوبصورت اور حسین سلسلے کا مختصر مدنی گلدستہ آپ بھی دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ذہنی آزمائش سلسلہ بھی ہے۔ انشاءاللہ دونوں ٹیموں کے درمیان جب مقابلہ ہوگا تو سوال و جواب کے ذریعے وہ بہت سارے معلومات، وہ بہت سارے یوں سمجھے کہ علم کے بہکتے مدنی پھول ہم تک بڑھیں گے جو شاید اس سے پہلے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوں گے۔ آج باب المدینہ کراچی بمقابلہ ضیا کوٹ ہے۔ معمولی بیماری میں بیمار پرسی کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے جی جناب۔ معمولی سی بیماری ہو جب بھی بیمار پرسی کرنا سنت ہے، جیسے آنکھ یا کان یا داڑھ کا درد، اگرچہ یہ خطرناک نہیں مگر بیماری تو ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے ابھی باب المدینہ کراچی والوں کی، وہ کون سا پہلا کلمہ ہے جو انسان کے منہ سے نکلا؟ انسان کے منہ سے جو سب سے پہلے کلمہ نکلا، حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کو جب چھینک آئی تو آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ضیا کوٹ والے بتائیں کون سا کلر پسند کریں گے؟ رنگ دکھائے جائیں جناب۔ سبز سبز رنگ پسند کیا ہے جناب۔ کچھ آسان آسان سا دکھ رہا ہے جی،
آپ نے کہا غار ثور، بتائیے جناب اسکرین پر کیا یہ صحیح پہنچے ہیں؟ غار ثور جواب درست دے دیا ہے. باری ہے اب باب المدینہ والوں کی. جناب منافقت. جناب منافقت انہوں نے کہا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، بتائیے اشارہ لیتے لیتے. جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. 30 نمبر ہیں باب المدینہ کے، 31 نمبر ہے ضیاء کوٹ کے لیے. 1 نمبر کا فرق ہے اور یہ آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے. 3 نمبر. جناب بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ خلفائے راشدین میں سے وہ کون سے 2 خلیفہ ہیں جن کی کنیت ایک ہی ہے؟ جن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی کنیت ابو حفص. دونوں خلفائے راشدین کی غلطی ہو گئی ہے. بڑا زبردست مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچی ہے. فائنل اسکور بورڈ دیکھ لیجئے کہ آج کا مقابلہ چلتے چلتے کیسے جا کر آخری سوال پر ختم ہوا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں ناظمین اور مجلس کے اسلامی بھائیوں اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی. مناظر آپ بھی دیکھیے. ایک صوفی بزرگ حضرت شاہ امانت شاہ علیہ الرحمہ کے مزار پر انوار پر رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے چٹاگانگ بنگلہ دیش میں حاضری دی. ملاحظہ کیجیے. عاشقان صدیق اکبر کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت ہوئی، جس کا انعقاد دنیا کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت کیا گیا. ہفتہ وار اجتماعات کا مدنی گلدستہ ملاحظہ کیجیے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں.
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا کہ ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا کہ ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا کہ ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ مختصر مدنی خبریں دیکھیے ایک ساتھ۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ بیرگنج نیپال میں شعبہ تعلیم کے تحت مدنی حلقہ، علماء کرام کی بھی شرکت۔ مرحبا عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ۔ اٹلی میں مدنی حلقہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا، آقا کا ریسکیو 1112 کے مقامی آفس منڈی بہاؤدین پنجاب پاکستان میں مدنی حلقہ، ریسکیو ورکرز میں نیکی کی دعوت اور دعا کا سلسلہ۔ زلف مرحبا آقا کی زلف مرحبا، آقا کا جوبہ مرحبا۔ گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں مجلس ذرائع آمد و رفت کے تحت مدنی حلقہ۔ مرحبا آقا کا مدینہ مرحبا، حسن و جلال مصطفیٰ، حسن و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ ترکی میں سنت ور اجتماع کے اختتام پر صلاۃ و سلام کے مناظر اور مدنی حلقہ۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ شعبہ تعلیم کے تحت مرکز لولیہ لاہور پنجاب پاکستان کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے پہلے سال کے اسٹوڈنٹس کا اجتماع ہوا، جس میں اسٹوڈنٹس کی ایک تعداد نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیان میں اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دی اور تحائف بھی دیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا
اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے مدنی مکالمہ، جبکہ کل انشاءاللہ عز و جل رات 9 بجے ہوگا ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawateislami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچا